الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. پھر ذرا دیر خطبہ دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ خطبہ دیتے. جب آپ خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے اور آپ لوگوں کو قریب ہو جانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے، اگر ایک آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو حرکت کی. زاد المعاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر یا منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے. جب تک منبر نہ بنا تھا تو آپ کسی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کو سہارا دے لیتے تھے اور کبھی کبھی اس لکڑی کے ستون سے جو منبر کے پاس تھا جہاں آپ خطبہ پڑھتے تھے تکیہ لگا لیتے تھے، یعنی ٹیک لگا لیتے تھے. بعد منبر بن جانے کے پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا لینا منقول نہیں ہے. زاد المعاد. جب آپ خطبہ فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال بڑھ جاتا، جیسے کہ کوئی کسی لشکر سے ڈرا رہا ہو کہ صبح یا شام آنے والا ہی ہے، اور فرماتے تھے، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ذرا فرق سے دکھاتے اور فرماتے، اس کے بعد سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور بہترین تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب سے بدترین کام بدعت اور دین میں نئی ایجاد ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. آپ جو بھی خطبہ دیتے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز فرماتے. زاد المعاد. خطبہ جمعہ. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھ کر آپ فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة انا اولی بكل مؤمن من نفسه من ترک مالا فلأهلی ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی. ترجمہ: بہرحال حمد و صلات کے بعد پس سب کلاموں سے بہتر خدا کا کلام ہے اور سب طریقوں سے اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب چیزوں سے بری نئی باتیں ہیں، ہر بدعت دوزخ میں ہے. میں ہر مومن کا اس کی جان سے بھی زیادہ دوست ہوں. جو شخص کچھ مال چھوڑے تو اس کے اعزہ کا ہے، اور اگر کچھ قرض چھوڑے یا کچھ اہل و عیال تو وہ میرے ذمے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، انا اولی بکل مومن من نفسی، میں ہر مومن کا اس کی جان سے بھی زیادہ دوست ہوں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو یہی بیان فرمایا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے زیادہ قریب ہے خود ان کی جانوں سے. بڑا عجیب رشتہ ہے کہ ہم کو اپنی جان سے، ہماری جان جتنی ہمارے قریب ہے اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے.
پھر بھی ہم نے اس رشتے کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ کبھی یہ خطبہ پڑھتے تھے، یا ایھا الناس توبوا قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة بالسر والعلانية توجروا وتحمدوا وترزقوا واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة مكتوبة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة ومن وجد إليه سبيلا فمن تركها في حياتي أو بعدي جحودا بها واستخفافا بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا صوم له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب فإن تاب الله عليه ألا ولا تؤمن امرأة رجلا ألا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ألا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وصوته۔ ابن ماجہ۔ اے لوگو، توبہ کرو موت آنے سے پہلے اور جلدی کرو نیک کام کرنے میں، اور پورا کرو اس عہد کو جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ہے، اس کے ذکر کی کثرت اور صدقہ دینے سے ظاہر و باطن میں اس کا ثواب پاؤ گے، اور اللہ کے نزدیک تعریف کیے جاؤ گے اور رزق پاؤ گے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جمعہ کی نماز فرض کی ہے، میرے اس مقام میں، اس شہر میں، اسی سال میں، قیامت تک، بشرط امکان جو شخص اس کو ترک کرے میری زندگی میں یا میرے بعد میں، اس کی فرضیت کا انکار کر کے یا سہل انکاری سے، بشرطے کہ اس کا کوئی بادشاہ ہو ظالم یا عادل، تو اللہ اس کی پریشانیوں کو نہ دور کرے، نہ اس کے کسی کام میں برکت دے۔ سنو، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی نیکی، یہاں تک کہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ سنو، نہ امامت کرے کوئی عورت کسی مرد کی، نہ کوئی اعرابی یعنی جاہل کسی مہاجر یعنی عالم کی، نہ کوئی فاسق کسی صالح کی، مگر یہ کہ کوئی بادشاہ جبراً ایسا کرے جس کی تلوار اور کوڑے کا خوف ہو۔ اور کبھی یہ خطبہ پڑھتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ ابو داؤد شریف بہشتی گوہر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی شرارت اور اعمال کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ ان کو اللہ نے سچی باتوں کی بشارت اور ان سے ڈرانے کے لیے قیامت کے قریب بھیجا ہے۔ جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ کا
کچھ نقصان نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو بار بار پڑھنے کی، غور سے سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔